حصول رزق حلال عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف آیات میں رزق حلال کی تاکید کی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رزق حلال اور حرام میں تمیز کو کہا گیا ہے۔ رزق حلال اور حرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالعموم اور مسلمان کو بالخصوص رزق حلال و حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارکان اسلام نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یعنی فرائض کے بعد حلال مال کمانا فرض ہے۔ رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے اجتناب کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز، روزہ اور دیگر فرائض پر عمل پیرا ہونا۔ مگر قابل تعجب ہے یہ بات کہ مسلم معاشرے میں بھی کم ہی لوگ ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ رزق حرام سے بچنے والے انسان کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں اور وہ ہر نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے میرے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، یعنی میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں۔ شریعت اسلام نے کسب حلال کو عبادات میں شمار فرمایا اور اس کے بے شمار فضائل بتائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ میں خاک ڈال لینا اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص حرام مال اپنے منہ میں ڈالے۔ مذکورہ بالا آیات و احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رزق حلال و طیب کھانے سے نیکیوں اور عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ رزق حلال سے تقوی و طہارت کا حصول ہوتا ہے اور رزق حلال وہ عظیم دولت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے اسے اور کچھ نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ چار باتیں ہوں تو دنیا تجھ سے فوت بھی ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ ایک، امانت کی حفاظت، دوسری، بات میں سچائی، تیسری، اچھے اخلاق اور چوتھی، کھانے میں پاکیزگی یعنی رزق حلال۔ دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حلال مال کمایا پھر اس کو اپنی ذات پر خرچ کیا یا دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلایا یا اس مال میں سے کپڑا پہنایا تو اس کے لیے یہ چیز پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا ہو، اس کے لیے تو دوزخ ہی مناسب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ روزی حلال طریقے سے کمائی ہے یا حرام سے۔ جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے اسی طرح شک و شبہ کی کمائی اور مشکوک مال سے بھی بچنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور اس حلال و حرام کے بیچ میں بعض شبے والی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جو بعض شک و شبے والی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین عزت کو بچا لیا، اور جو ان شبے والی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو شاہی چراگاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ کوئی جانور اس میں گھس جائے۔ خبردار، ہر ایک بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہے جس میں دوسرے کے جانوروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں یعنی اس کی زمین اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا، اور جب وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ سن لو، وہ دل ہے۔ رزق حرام میں مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اس مال حرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی بیماریوں، پریشانیوں یا ایسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ظلم و زیادتی سے کمایا ہوا مال تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ حرام روزی کمانے کی چند صورتیں۔ آج کل معاشرے میں حرام کمائی کی کئی صورتیں رائج اور عام ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ رشوت مال حرام ہے، اور اگر رشوت کا نام ہدیہ یا تحفہ رکھ لیا جائے تب بھی حرام ہی رہتا ہے۔ سود کم ہو یا زیادہ بلکہ حرام ہے، اگرچہ اس کا نام نفع رکھ لیا جائے۔ ہر وہ ملازمت حرام ہے جس میں صراحتاً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کی جائے۔ حرام چیزوں کی تجارت بھی حرام ہے اور اس پر نفع بھی حرام ہے۔ شراب، خنزیر، خون، مردار گوشت، بت فروشی، ان سب چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے۔ بیمہ پالیسی سراسر جوا ہے، چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو۔ بیمہ پالیسی کی جائز صورت تکافل ہے جو اسلامی بینکوں میں میسر ہے۔
غصب کرنا یعنی لوٹنا، چوری، ڈاکہ زنی یعنی ناحق طریقے سے جو کچھ بھی حاصل ہو وہ حرام ہے۔ وہ میراث جو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ جس وارث کے قبضے میں جو مال آ جاتا ہے وہ اپنا بنا کر بیٹھ جاتا ہے، اور چونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی اس لیے یتیموں کے حصے کا مال بھی ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی میراث جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرض کی ہے اس کو باطل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کی میراث کو باطل کر دے گا۔ اور کھانے کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو لوگ رزق حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے ان کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور ان کی دعائیں شرف قبولیت حاصل نہیں کرتی۔